السلام علیکم دوستو۔ شہر بغداد کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں ایک آدمی یوسف دن بھر کھیتوں میں مزدوری کرتا۔ ایک شام کام کرنے کے بعد وہ گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کافی تھکاوٹ تھی۔ پھر اس کے من میں ایک خیال آتا کہ میں بہت محنت کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، پر پھر بھی مجھ سے کامیابی دور کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے آس پاس کچھ ایسے لوگ تھے جو اس کے ساتھ میں کام کر رہے تھے، پر آج وہ بہت امیر ہو چکے تھے، پر وہ ابھی تک غریبی میں جکڑا ہوا تھا۔ روز کا دن بس ایک ہی جیسا گزرتا، کام، کھانا پینا یوں ہی نارمل سا چل رہا تھا۔ ایک دن یوسف کی ماں نے کہا، بیٹا تم کیوں نہ جماعت کے لیے چلے جاؤ؟ تو وہ بولا، امی جان اگر میں جماعت کے لیے چلا گیا تو پھر مزدوری کہاں سے کروں گا اور پھر کھانے کو کہاں سے آئے گا؟ امی کہتی ہیں، بیٹا تم اللہ پر یقین رکھو، اگر تم اللہ کے راستے پر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنائے گا، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی دن صبح فجر کی نماز پڑھ کر یوسف جماعت کے لیے نکل جاتا ہے۔ جماعت کے لیے نکلتا ہی ہے کہ اس کے چہرے پر ایک اداسی بھی ہوتی ہے، ایک سکون بھی ہوتا ہے۔ اداسی اس بات کی کہ میں جماعت میں تو جا رہا ہوں، اب میرے گھر پر کھانے کے لیے کہاں سے آئے گا؟ سکون اس بات کا کہ میں امی کی بات مان کر جماعت میں جا رہا ہوں۔ پھر وہ اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ کچھ دیر کے بعد امام صاحب نے کہا، تم پریشان کیوں ہو؟ وہ سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ اس نے بہت دیر کے بعد اپنی پریشانی بتائی۔ تبھی امام صاحب کہتے ہیں، تمہیں اس راز کی تلاش کرنی ہوگی جو تمہیں کامیابی کا راز بتائے گا۔ یوسف نے بولا، میں تیار ہوں۔ تبھی امام صاحب کہتے ہیں، یہ راستہ آسان نہیں پر انجام بہت روشن ہوگا۔ یوسف نے کہا، آپ جو بولیں گے میں کروں گا، پر بس آپ میرے لیے دعا کرنا۔ تبھی امام صاحب کہتے ہیں، بیٹا 3 دن تک سچ بولنا، کوئی جھوٹ، کوئی بھی بہانہ نہیں، پھر 3 دن کے بعد میرے پاس واپس آنا۔ یوسف نے یہ بات اپنے دل پر لکھ لی، اور جب وہ اپنے گاؤں آیا تو اس نے ہر بات ہر کسی سے ایک دم سچ بولی، کوئی بہانہ، کوئی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے پوچھا کہ یوسف تمہاری فصل کیسی ہوئی ہے؟ تو وہ بڑا نرمی سے بولتا ہے، اس بار تھوڑی کمزور ہے کیونکہ بارش کم ہوئی ہے۔ لوگ اسے حیرت سے دیکھتے۔ یوسف 3 دن کے بعد دوبارہ امام صاحب کے پاس جاتا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا، دل کیسا محسوس کر رہا ہے؟ یوسف بولا، دل تو کافی ہلکا ہے، کوئی بوجھ نہیں اور کافی سکون بھی ہے، پر ابھی تک مجھے کامیابی کا راز تو نہیں ملا اور نہ ہی مجھے کوئی کامیابی ملی۔ امام صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، یوسف سچائی کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ ابھی تم 3 دن کے لیے جاؤ اور کسی کی غیبت نہ کرنا اور نہ ہی کسی کی غیبت چغلی کو سننا۔ دل کو صاف رکھو، زبان کو پاک رکھو، خاموش رہو اگر اچھا نہ بول سکو، اور یاد رکھو کامیابی کی اصل بنیاد دل کی صفائی ہے۔ جب دل صاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد خود اترتی ہے۔ یوسف نے امام صاحب کی بات کو دل پر لکھ لیا اور اس نے نہ ہی کسی کی برائی کی اور کوشش کی کہ وہ نہ ہی کسی کی برائی سنے گا۔ یہاں تک کہ گاؤں والے جب کسی کو برا بھلا کہتے تو یوسف وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا۔ اس بات کر گاؤں والے بھی اس پر غصہ کرنے لگے۔ ایک دن کسی نے یوسف سے کہا، کیا بات ہے یوسف، ہم کو چھوٹا ماننے لگے ہو؟ اب خاموش کیوں رہتے ہو اور ہمارے پاس بھی نہیں بیٹھتے؟ تبھی یوسف کہتا ہے، میں تمہیں چھوٹا نہیں بلکہ میں خود کو سنبھالنا چاہتا ہوں۔ میں کسی کی برائی کرنا نہیں چاہتا اور نہ ہی سننا چاہتا ہوں، کیونکہ برائی کرنے اور سننے سے دل کالا ہوتا ہے اور میں اپنے دل کو پاک صاف بنانا چاہتا ہوں۔ یوسف کی یہ بات سن کر سبھی گاؤں والے ہنسنے لگے، پر ایک بزرگ خاموش رہے اور انہوں نے کہا، یہی تو اصلی سچ ہے جسے ہم بھول چکے ہیں۔ زبانی میں بھی یہی سب سوچتا تھا، پر لوگوں نے مجھے ان سب سے دور کر دیا۔ پھر تیسرے دن یوسف امام صاحب کے پاس پہنچا۔ امام صاحب نے کہا، بیٹا یوسف
اب کیسا لگ رہا ہے؟ یوسف بولا، کافی اچھا لگ رہا ہے۔ لوگوں کی باتیں دل پر بوجھ نہیں بنتی اور نہ ہی کوئی شور شرابہ ہے اندر، اور بہت سکون ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے دل میرا روشن ہو گیا ہو۔ امام صاحب نے کہا، بہت اچھے، تم نے 2 دروازے کھول لیے۔ تبھی یوسف بولتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، پر مجھے کامیابی تو نہیں ملی۔ تبھی امام صاحب کہتے ہیں، بیٹا ابھی صرف تم نے 2 دروازے کھولے ہیں، تیسرا دروازہ باقی ہے جو اصل کامیابی کا راز ہے۔ یوسف نے کہا، امام صاحب آپ مجھے حکم دیجئے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، انشاءاللہ میں اسے پورا کروں گا۔ امام صاحب نے کہا، اب تمہیں روزانہ ایک نیکی کرنی ہے، بنا دکھاوے، بنا تکبر، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ راستے میں کوئی بھوکا ملے تو اسے کھانا کھلا دو، اگر کوئی مددگار ملے تو اس کی مدد کرنے کے لیے موقع ضائع نہ کرو، اس کی مدد کرو۔ یوسف نے پہلے کی طرح یہ بات بھی امام صاحب کی دل پر باندھ لی، اور اس نے ایک کھجوروں کی تھیلی لی، اور وہ راستے سے گزر ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک بوڑھے بابا ایک کونے میں چپکے سے بیٹھے ہیں۔ انہیں دیکھ کر صاف پتہ لگ رہا تھا کہ یہ بھوکے پیاسے ہیں۔ یوسف انہیں ایک کھجور کی تھیلی چپکے سے دے آیا۔ بزرگ نے یوسف کے لیے دعا کی۔ تبھی یوسف کو ایسا محسوس ہوا کہ زندگی میں اس نے سب سے زیادہ خوشی اور سب سے زیادہ سکون پایا ہے۔ تبھی کچھ دیر چل کر یوسف دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کا بیل کیچڑ میں گر گیا ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تبھی یوسف آگے بڑھا اور اس نے اسے نکالنے کی بہت کوشش کی، یہاں تک کہ یوسف کا ہاتھ زخمی ہو گیا، کپڑے بھی بیکار ہو گئے، پر یوسف نے ان کی مدد کی۔ اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے یوسف کو دل سے دعا دی، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ اب یوسف کی طبیعت بدل چکی تھی، وہ روزانہ فجر میں اٹھتا، نماز ادا کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا، اور اس کے دل میں اب ہمیشہ دوسروں کی مدد کی فکر ہی رہتی۔ اسے لگتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر نیکی کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے چہرے پر کافی نور تھا اور دل بھی سفید ہوتا جا رہا تھا۔ 3 دن کے بعد وہ پھر امام صاحب کے پاس گیا۔ امام صاحب نے اس کا چمکتا روشن چہرہ دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، یوسف تم کامیابی کی راہ پر ہو، اب تمہارا دل اللہ کے نور کو قبول کرنے کے قابل ہو چکا ہے، پر آخری امتحان اور باقی ہے جس پر تمہارا صبر آزمایا جائے گا۔ پھر دوسرے دن نماز فجر کے بعد یوسف امام صاحب کے پاس گیا، پر وہ دیکھتا ہے کہ امام صاحب کا چہرہ روز کی طرح روشن نہیں ہے، ان کے چہرے پر اداسی ہے۔ تبھی وہ یوسف سے کہتے ہیں، بیٹا یوسف، اب تمہارا صبر آزمایا جائے گا، یہ تمہارا آخری امتحان ہے، تمہیں اپنا سب کچھ چھوڑ کر گھر بار جو بھی ہے اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے گا۔ کیا تم تیار ہو اللہ کی رضا کے لیے؟ تبھی یوسف کہتا ہے، ہاں میں تیار ہوں، اور وہ اپنی ماں سے رخصتی لیتا ہے تو اس کی ماں دعا دیتی ہے، بیٹا اللہ تمہیں کامیاب کرے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یوسف چلا جاتا ہے، گاؤں سے نکل کر وہ شہر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ راستے میں اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، پر وہ صبر کرتا ہے۔ یہ سفر اس کے ایمان کو کچل نہ سکا بلکہ اور مضبوط کر گیا۔ وہ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھتا گیا۔ 3 دن تک سفر پر وہ بھوکا پیاسا رہا۔ ایک دن وہ بے ہوش ہو کر کمزوری کی وجہ سے ندی کے کنارے گر پڑا۔ ایک چرواہا نے اسے اٹھا کر پانی پلایا اور یوسف سے کہا، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ یوسف مسکراتے ہوئے کہتا ہے، میں کامیابی کی تلاش میں نکلا ہوں اور میرا اصل ارادہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور میں اپنے رب پر بھروسہ کر کر اس سفر پر نکلا ہوں۔ چرواہا کہتا ہے، تم پاگل ہو یا پھر کوئی بلی؟ تبھی یوسف مسکراتے ہوئے کہتا ہے، کیوں؟ تبھی وہ چرواہا کہتا ہے، اس راستے پر تم کھوکھلے بھی ہو سکتے ہو۔ تبھی یوسف نے کہا، کامیابی صرف دولت کا نام نہیں، اللہ کی رضا بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر اس راستے پر میں فنا بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، میرے لیے سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ 4تھے دن وہ ایک قافلے میں پہنچا۔ قافلے والوں کو ایک مزدور کی ضرورت تھی
तभी यूसुफ ने वहाँ पर मजदूरी की, पर पैसों की कोई भी मांग नहीं की। तभी कुछ आदमियों ने पूछा, तुम इतनी मशक्कतें क्यों झेल रहे हो? यूसुफ मुस्कुराया और उसने कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन काफले वालों का कोई सामान चोरी हो गया और सब ने यूसुफ पर शक किया और यूसुफ को रस्सियों से बांधकर सरदार के आगे हाजिर किया जाता है। पर यूसुफ बस इतना कहता है, अल्लाह गवाह है, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। सब काफले वाले हंसने लगे और कहा, क्या कहा? अल्लाह गवाह? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? इतने में सरदार की बेटी आती है और कहती है, अब्बू जान, मैंने चोर को देखा था, वो यूसुफ नहीं था। यूसुफ तो बहुत नेक लगता है, वो हर टाइम तस्बीह पढ़ता रहता है। ये सुनकर सारे लोग हैरान हो गए। काफले के सरदार ने यूसुफ को रिहा कर दिया और उसकी नेकी, ईमानदारी और अल्लाह पर इतना भरोसा देखकर उसे अपने साथ बगदाद ले आया। काफले के सरदार ने कुछ फैसले यूसुफ के हाथ में दिए। वो हमेशा सही फैसला करता और सच्चाई पर कायम रहता। एक दिन काफले के सरदार ने कहा, यूसुफ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से निकाह करो। यूसुफ कहता है, मैं एक गरीब लड़का हूँ, मैं आपकी लड़की के काबिल नहीं। तभी सरदार कहता है, यूसुफ, गरीबी और अमीरी में कोई फर्क नहीं होता। तुम्हारी सबसे बड़ी अमीरी तुम्हारा साफ दिल और ईमानदारी और अल्लाह पर पुख्ता भरोसा है और तुम सरदारी के काबिल हो। फिर यूसुफ और सरदार की बेटी का निकाह हुआ। यूसुफ के वालिदैन को बुलाया गया। वही गांव वाले जो कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज वो इज्जत, इल्म और दौलत का वारिस बन चुका था। कुछ दिनों बाद वही इमाम साहब यूसुफ के सपने में आते हैं और वो कहते हैं, यूसुफ, तुमने सारे इम्तिहान पास किए, अब आखिरी बात है जो तुम्हें मेरी मस्जिद में जाकर मिलेगी। वो अगली सुबह मस्जिद में जाता है, पर वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ पर सिर्फ एक तस्बीह और एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, हम कोई दुनिया के इंसान नहीं, हम वो इंसान हैं जो खालिस दिलों को अंदर आने देते हैं। यूसुफ समझ गया कि वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो शायद कोई अल्लाह के फरिश्ते या फिर कोई अल्लाह के वली थे। उसने वो तस्बीह अपने सीने से लगाई और सजदे में गिर गया। अब उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं, सिर्फ और सिर्फ रब बसता था। कुछ ही दिनों बाद उसने काफले की जितनी भी सरदारी थी उसने किसी और को सौंप दी और अपने आप किसी गरीब गांव में जाकर बस गया। अब वो हर रोज बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सच बोलने और नेकी करने की इत्तला देता। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।